واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر عثمانی مشہور تفسیر ہے، قرآن پاک کی اردو تفاسیر کے اندر سب سے مشہور تفسیر تفسیر عثمانی ہے۔ اس سے زیادہ مشہور اردو میں اور کوئی تفسیر نہیں۔ سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر عثمانی ہے، اور اس کا جو ترجمہ قرآن پاک کا لکھا ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ابتدائی 4 پاروں کی تفسیر بھی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اس سے آگے 26 پاروں کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور انہی کے نام سے تفسیر عثمانی مشہور ہے۔ اچھا، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، بہت ہی اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، بڑا علم دیا تھا، اور ان کے شاگرد ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب کو بھی اللہ نے بے پناہ مقبولیت دی ہے۔ ہر عام اور خاص، ہر عالم، جاہل، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب ہی اس کے نام سے واقف ہیں۔ بہشتی زیور مشہور کتاب ہے، اس کے لکھنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مخالفین نے بڑی کوشش کی کہ اس کتاب کی مقبولیت کم کی جائے، اور اس کتاب کے مقابلے میں بہت ساری کتابیں لائے، مختلف مسالک والے، فرقوں والے۔ مثلا کسی نے لکھا اصلی بہشتی زیور اس کے مخالفت میں، کسی نے لکھا سنی بہشتی زیور، کسی نے لکھا جنتی زیور، کسی نے کچھ، اور کسی نے بہشتی زیور کے خلاف کتاب لکھی کہ حدیث رسول اور بہشتی زیور، یعنی بہشتی زیور میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ حدیث کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ۔ تو مختلف لوگوں نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کتابیں لکھی، لیکن اللہ نے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی کیا ہے، کمی نہیں۔ تو بہشتی زیور کے لکھنے والے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور شہر ہے انڈیا کا، اس میں مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور وہاں مخالفین کی تعداد زیادہ تھی، بدعتی حضرات کی، اور ان سے بھی گپ شپ لگی رہتی تھی۔ تو کئی مرتبہ ان علماء نے، کانپور کے دوسرے مسلک کے علماء نے حضرت تھانوی سے کہا کہ آپ کے علماء کے اندر معقولات بالکل نہیں ہیں، یعنی منقولات کا علم تو ہے آپ کے علماء میں، معقولات کے علم سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب آئیں اور ان کا کوئی جلسہ رکھیں، وہ واعظ کریں معقولات پر، تاکہ ان مولویوں کو پتہ چلے کہ ہمارے علماء بھی معقولات جانتے ہیں۔ خیر، انہوں نے، حضرت تھانوی نے جلسہ رکھا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ شیخ الہند صاحب کو بلایا کہ جی فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، میں نے ان علماء کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ بھی آئیں گے۔ اس وقت اتنی ضد نہیں تھی جتنی آج ہے، ایک دوسرے کے ہاں علماء چلے جاتے تھے، اب تو مشکل ہے جانا، تو اس وقت چلے جاتے تھے۔ ہاں، ایک ہستی ایسی ہیں جو جاتی ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ علیہ، وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں، اور وہ عیب نہیں سمجھتے، اور جانا بھی چاہیے۔ ابھی جو حضرت رضوی فوت ہوئے تھے، خادم حسین رضوی، ان کی قبر پر بھی طارق جمیل صاحب حاضری دے آئے، تو ملا ہے ان سے، ان کے صاحبزادوں سے۔ تو حضرت تھانوی نے حضرت شیخ الہند کو بلایا کہ جی فلاں موقع پر ہم نے جلسہ رکھا اور آپ نے معقولات پر بیان کرنا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ خیر، حضرت پہنچ گئے۔ اب بیان شروع ہوا۔ بیان کے اندر کوئی مسئلہ آیا جس پر معقولات کی بحث تھی، تو شیخ الہند صاحب نے بیان شروع کیا اور بڑے نکتے اور علمی باتیں شروع کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ علماء ابھی نہیں آئے تھے جن کو اعتراض تھا کہ آپ کے علماء کو معقولات کا پتہ ہی نہیں۔ خیر، جب دیکھا دروازے سے وہ 2-3 علماء اندر داخل ہونے لگے، تو حضرت شیخ الہند نے بھی دیکھ لیا کہ وہ جو ہیں آ رہے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات بالکل مختصر کر کے وہی ختم کر دی۔ اچھا، بات ہو گئی، بیان ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جی حضرت، انہی کے لیے تو ہم نے یہ سارا سلسلہ رکھا تھا، اور آپ نے بیان بھی بڑا اچھا شروع کیا تھا، بات بھی بڑی پتے کی کر رہے تھے، بڑے نکتے اور علمی دلائل بیان کر رہے تھے،
لیکن جن کو میں سنوانا چاہتا تھا ان کے آتے ہی آپ نے بات ختم کر دی، وہ تو سمجھیں کہ ہم سے ڈر گئے، اور یہ مجھے پتہ ہے آپ کے علم کی جو ہے پہنچ اور رسد اس کو تو میں جانتا ہوں، تو آپ نے وہ کیوں ختم کر دیا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں پہلے اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا تھا، میری بات کا مقصد یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب وہ آئے علماء دوسرے مسلک کے دروازے میں گیٹ میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی مخالفت آ گئی کہ اچھا اب میں ان کو نیچا کر کے دکھاؤں گا، اور اللہ کی رضا چلی گئی، ان علماء کی مخالفت دل کے اندر آ گئی، اس لیے میں نے اپنی بات ختم کر دی۔